جہاں پر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے وہ قوم کے شہداء ہیں، قوم کے بیٹے ہیں، ان کو وہی اسٹیٹ فیونرلز ملنے چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کی پولیس کو، لاہور کی پولیس کو، جنہوں نے آج اپنی جانیں دی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کی قربانیوں کو سراہیں، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ وہ بھی قوم کے بیٹے ہیں جو اس مٹی کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ لیکن پرویز بھائی وہ ہے جن کے متعلق انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، تو اس آپ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کا سوال ہے۔ میری بات سنیں، میٹنگز اگر ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ملنے دیجیے، میٹنگز چلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کر لے گا؟ جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو یا ایک ایسے انسان کو میں کیا نام دوں یا کس طرح سے اس کو کنسٹرو کروں جس نے اتنی عجیب بات کی ہے۔ اور جو کسٹوڈین، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ سلیکٹڈ ہے، یہ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ عوام کے ریپریزنٹیٹو پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کو عوام کے سر پہ چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے اور ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ عوام نے اپنی قربانیوں کے بعد جو ایک سٹیٹس حاصل کیا ہے ایٹمی قوت ہونے کا، اس کے اوپر یہ کوئی کامنٹ بھی کر سکے۔ یہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو جوہری پروگرام ہے، عمران خان سلیکٹڈ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے۔ اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آج پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے بہت قربانیاں قوم نے بھی دی ہیں، پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بھی دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے اور میاں نواز شریف جو ایٹمی دھماکے کے جن کے صحرا جن کے سر ہے، انہوں نے جلا وطنی اس کے لیے برداشت کی، آج تک وہ اس چیز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں، کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے۔ کشمیر کا سودا آپ کر کے آئے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کر آپ کوئی نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دیں گے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کے نوجوانوں کی حفاظت کا، اس مٹی کی حفاظت کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ اور اگر وہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا، وہ ایٹامک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہوتی، تو آج مسئلہ کشمیر کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن سکتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس قسم کا بیان دینے کا کوئی حق نہیں۔ مریم، عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریپ کے واقعات اس کے بعد دیتی ہوں خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے
وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے. تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان، ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں. اس کے لیے بھی بہت ہی پست سوچ کی آئی تھنک وہ پست سوچ ہے جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے. میں اس پہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں. آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کی ہے، آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ زینب فار ایگزامپل، اس کا جو ریپ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ان کو انصاف ملتا، ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا. یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عمران خان ہے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کرے اور دوسری طرف موٹر وے اور تمام ہوائی اڈے بھی رکھنے کا انہوں نے کل منظوری کیبنٹ نے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر میں یہی بات کروں گی کہ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو. جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ اور آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے نا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ہم 9 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، ہم 1 مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے. سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد یہ تھی آپ کی ماہرین کی ٹیم، یہ تھی آپ کا ہوم ورک، یہ تھا آپ کا پلان کہ پاکستان کے جو نواز شریف کی الحمدللہ پاکستان کی خدمت ہے. آپ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر کہ سڑکیں بنانے سے، موٹر ویز بنانے سے، منصوبے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی. تو انہی منصوبوں کو آج گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے کہ ہمیشہ ملک جو ہیں وہ منصوبے لگانے کے لیے قرضے لیا کرتے ہیں. قرضے لے کر عوام کی جو امانت منصوبے ان کو گروی نہیں رکھا کرتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آج آپ کے عطاب سے بچا ہے؟ کیا آپ نے قوم کے لیے چھوڑا ہے؟ غریب کی روٹی سے لے کر، ان کے منصوبوں سے لے کر، ان کے چین اور سکون سے لے کر، کشمیر سے لے کر، کیا چیز آپ کے نااہلی، نالائکی اور مجرمانہ غفلت سے بچی ہے؟ اور آج آپ جب کہہ رہے ہیں کہ موٹر ویز اور جو ایئرپورٹس ہیں آپ ان کو گروی رکھیں گے، تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف نے الحمدللہ اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے لگائے کہ جن کو گروی رکھ کر آج آپ قرضے لینے کی بات کریں. تو یہ تو اس چیز کا اعتراف ہے کہ نواز شریف نے الحمدللہ اس ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے. اور ابھی چند سال پہلے، زیادہ دور نہیں ہے، 2018 کا الیکشن سے پہلے، یہ پاکستان کی تنزلی تو 2018 کے بعد جب یہ نااہل کو مسلط کیا گیا ہے اس کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال میں یہی پاکستان تھا، یہی پاکستان کے ریسورسز تھے اور نواز شریف نے ماشاءاللہ ان 5 سالوں کے اندر، اپنے ٹینیور کے اندر اتنی ترقی پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ختم کرنے کے منصوبے لگائے، اتنے بڑے بڑے پلانٹس لگا دیے،
बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने। और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्जे आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्जे जो आप ले रहे हैं, ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है, और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। एक एक करके 4 बैंकों ने जो कर्जे हैं, बाज़ शख्सियात के वो माफ कर दिए और वो अरबों रुपए में बनते हैं, तो इसमें का क्या मौक़िफ़ है कि तहकीकात होनी चाहिए? सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने जो बाज़ शख्सियात के जो कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते थे उनको माफ कर दिया है मौजूदा दौरे हुकूमत में, तो क्या वो मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं। लेकिन उनको, चाहे वो पिज़्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो, उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, और अब वो इस किस्म की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अल्लाह ताला इसकी जान जल्दी पाकिस्तान से छुड़ा दे ताकि लोग सुकून का सांस लें। देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं है। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। जी, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जी, लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम, मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ।